أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمدللہ ہم نے مخارج جو ہے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور اب ہم نے معلوم یہ کرنا ہے، مخارج تو ہم نے جو ہے پڑھ لیے، اور اس میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن ابھی اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا حرف جو ہے ابھی اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے اور صحیح ہو گیا ہے؟ تو اس کا بھی طریقہ جو ہے ہم نے جاننا ہے ساکن حرف میں، یعنی ساکن حرف سے پہلے متحرک حرف جو ہے نا لائیں گے، حمزہ متحرک ساتھ لائیں گے، تو اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ حرف کی آواز اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ مثلا اب ہم نے با کا معلوم کرنا ہے کہ با جو ہے نا اپنے مخرج سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ با میں دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تری والے حصے سے، تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ اپنے مخرج سے ادا ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب اچھا، اس میں قلقلہ بھی ہوگا، حروف قلقلہ آگے ہم نے جو ہے نا پڑھنے، اس کے بعد ذرا پہلے یہ سمجھ لیں حروف قلقلہ بھی پڑھنے ہیں۔ اب تو معلوم ہوا کہ دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں تری والے حصے سے، تو با اپنے مخرج سے صحیح ہے۔ اب اب ہم نے تا کا جو ہے نا یعنی معلوم کرنا ہے کہ تا اپنے مخرج سے ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور تا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ لگے گی۔ اب ہم پڑھتے ہیں ات ات، تو معلوم ہوا کہ تا اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ثا کا معلوم کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ثا کی جگہ سین کی آواز نکالتے ہیں، تو ثا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے اندرونی کنارے۔ اف اس، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ثا اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے۔ اس، یعنی زبان کا سرا زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے کے ساتھ لگ رہی ہے، اور نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہیں ہو رہی ہے، یعنی سین کی آواز اس میں مکس نہیں ہو رہی، تو ثا اپنے مخرج سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہیں ہمیں پتہ چلے گا اس۔ اب جیم ہے، تو جیم جو ہے زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جیم کو ادا کرنا ہوتا ہے، اج، تو جیم میں بھی قلقلہ ہوتا ہے، تو ساتھ ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح ہا کی آواز وسط حلق سے ادا کرنی ہے، وسط یعنی گلے کے درمیان سے ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے، ویسے ہم پڑھتے ہیں ہا، تو لیکن ہے کہ ساکن کر کے اب ہا کو ہم نے ساکن کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ ہا اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہا اپنے مخرج سے ادا ہو رہی ہے۔ اس طرح خا جو ہے ادنی حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی گلے کے شروع سے اخ، اخ۔ تو اسی طرح سب حروف کا ہم نے جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا پریکٹس کر کے معلوم کرنا ہے۔ خاص کر 13 حروف جو ہے نا، یعنی 29 جو حروف ہیں، 29 جو حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، ان میں 13 حروف جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے نا، جو اجمی لوگ ہیں، یعنی عربوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ادا ہی نہیں کرتے، اس کی جگہ جو ہے نا دوسرا حرف لے لیتے ہیں، اس کا جو متبادل کوئی حرف لے لیتے ہیں، لیکن وہ حروف ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ 13 حروف جو ہے نا ان کی پریکٹس کی پھر زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان 13 حروف کا پھر خاص کر جو ہے نا، جیسے ان میں سے ثا بھی ہے، اس طرح ح بھی ہے، اس میں اس طرح ذال بھی ہے، ذال کی جگہ زا کی آواز نکالتے ہیں،
تو ذال بھی میں شامل ہے ان 13 حروف میں سے. اس طرح پھر ان 13 میں سے جو ہے نا پھر صاد بھی شامل ہے. صاد بھی جو ہے نا وہ سین کی آواز میں پڑھتے ہیں، انہیں سین کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں، تو صاد بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو اوس صاد یعنی موٹا پڑ جائے گا، موٹے حروف میں سے تو موٹا بھی کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. سین اور صاد اور زا تینوں کا یعنی ایک ہی مخرج ہے، مخرج تو ایک ہے لیکن سین کو موٹا کریں گے صاد بن جاتا ہے. تو اب ہم نے صاد کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لانا ہے، تو پھر معلوم کرنا ہے کہ صاد صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں. اوس اس تو اس طریقے سے صاد کی ادائیگی ہوگی. ضاد ہے اض. اس طرح طا ہے اطو، طا میں بھی قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے. اطو تو یعنی تا کو موٹا کریں گے تو طا ہو جائے گی. وا کو بھی موٹا کرنا ہے، ذال جو ہے موٹا کریں گے تو وا بن جائے گی. اس طرح اب عین ہے، ان 13 حروف میں سے جو ہے عین بھی جو ہے ہم صحیح ادا نہیں کر سکتے. اب ہم عین کا معلوم کریں گے کہ عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی گلے کے درمیان سے، تو کیا ہم اس کو صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اگر صحیح ادا نہیں ہو رہا تو پریکٹس جاری رکھیں گے، اس کو صحیح کریں گے. عین کی آواز لوگ جو ہے نا حمزہ سے تبدیل کر لیتے ہیں، اس کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، عین نہیں پڑھ سکتے. لیکن بس ایک اس میں یہ دھیان رہے کہ جس طرح بندہ گلہ گھونٹتا ہے نا وہ والا مسئلہ نہ ہو، صرف اپنے آسانی سے گلے کے درمیان سے عین کو ادا کرنا ہے. اور اس طرح کے غین میں غرارے کی جو آواز ہوتی ہے عام طور پہ، تو وہاں سے یعنی گلے کے اول سے گلے کا جو شروع ہے ادنی حلق، وہاں سے غین کی آواز نکالنی ہے. اف ایف اف قاف جو ہے نا موٹا ہوگا، تو باقی جو ہے نا کاف یہ باریک ہے، لام جو ہے نا یہ بھی باریک پڑا جائے گا. اک 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 ال ایل ال ام ایم ام ان این ان اہ اہ اہ، یعنی ہا اقصی حلق سے ادا ہوگی گلے کے آخر سے. تو جس طرح انسان بھاگتا ہے تو سانس پھولتا ہے تو ہا کی آواز یعنی اسی طریقے سے جو ہے نا سیم اسی طرح نکلتی ہے اہ اہ اہ. اچھا پھر حمزہ جو ہے نا حمزہ ساکن ہوگا، اس میں جھٹکا ہوگا. یہ بات جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا پڑھا جائے گا، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، یعنی حمزہ سے پہلے اور کوئی حرف ہو لیکن حمزہ ساکن ہے تو آپ نے حمزہ ساکن میں جو ہے نا جھٹکے کی آواز پیدا کرنی ہے. تو حمزہ جھٹکے والا ہوتا ہے اور الف جو ہے نا بغیر جھٹکے کا ہوتا ہے. الف جو ہے نا جو بالکل نہ اوپر نہ نیچے کچھ نہ ہو اس کو الف کہتے ہیں. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. زبر زیر پیش ہے، اوپر سکون بنا ہوا ہے تو وہ کیا ہے، وہ حمزہ ہے. تو جس طرح بھی یہاں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین سے پہلے حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ تمام معلومات جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، تو امید ہے اس میں جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو ہے نا اس میں حروف قلقلہ ہم نے پہچاننے ہیں. تو حروف قلقلہ جو ہیں 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال اگر اس طرح کسی کو یاد نہ ہو تو اس کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن مجموعہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کو صحیح یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. تو ان 5 حروف میں قاف طا با جیم دال میں جو ہے نا قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کا کیا مطلب ہے کہ ہلا کر پڑھنا، حرف کو ہلا کر پڑھنا. اور اس کی مثال اس طرح کی، اس طرح بال جو ہے نا دیوار پہ ماریں تو اچھل کر واپس آ جائے گی آپ کی طرف. تو اسی طرح یہاں بھی آواز حرف میں ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے. اس طرح اب، اق، اج، اد، تو اس کو کیا کہتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں. تو یہ تو صرف ان 5 حروف میں جو ہے نا اپنے قلقلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی حرف میں قلقلہ نہیں کرنا. بعض لوگ جو ہے نا کوئی بھی ساکن حرف اس کو جو ہے نا ہلا کر پڑھتے ہیں تو قلقلہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا ہے. ساکن کوئی بھی حرف ہے
تو اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا سوائے ان 5 حروف کے، ان میں صرف قلقلہ ہوگا۔ باقی اگر کسی حرف کو، ساکن حرف کو ہلا کر پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے، غلط ہے، اور اس میں وہ قلقلہ بن جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا بچنا ہے، سوائے ان 5 حروف میں، ان میں جو ہے نا اپنے قلقلہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی انشاءاللہ آگے جو ہے نا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام۔